بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَقُولُ كَذَلِكَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَيَقُولُ كَذَلِكَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك يقول سأصرف الآيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ويقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ويقول كذلك إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وكذلك يقول بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وكذلك يقول قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. آج کی آیتوں کا تعلق ہے تکبر سے. تکبر سے بچنا. جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ہمارے واسطے ان میں سے ایک چیز ہے تکبر. تکبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں. تکبر ایک انسان کے لیے کبھی جائز نہیں. جو بھی تکبر کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے. ویسے چند آیتیں ہم نے پڑھ کر آپ کو سنائی. ان آیتوں کا تعلق تکبر سے ہے. سب سے پہلے ابلیس نے کہا میں آدم سے اونچا ہوں، بڑا ہوں، بہتر ہوں. تکبر، سجدہ نہیں کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ہم نے جب فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں. اس نے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اس طرح وہ اللہ کے نافرمانوں میں سے ہو گیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ کہ ایمان لائے اور نیک کام کیا اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اس سے بڑھ کر بھی اپنی مہربانی سے ان کو زیادہ دے گا. لیکن جو لوگ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور روگردانی کیے اللہ ان کو سخت عذاب دے گا. اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کو ٹھکراتے ہیں اور تکبر اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا. جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں گھسے. سوئی کے سوراخ میں اونٹ گھسا تو لوگ جنت میں جائیں گے. کیسے گھسے گا اونٹ سوئی کے سوراخ میں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ کہ تکبر اختیار کرتے ہیں ہم ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دیں گے. اس لیے کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کی آیتیں پا کر بھی ہدایت نہیں مانتا. ہر چیز دیکھیں گے ہدایت کی سمجھ میں بھی آئے گا اپنائیں گے نہیں. گمراہی کو اپنائیں گے، حرام کو اپنائیں گے، یہ ان کا کام بن جاتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے
زمین میں اترا کرنا چلو، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، اور پہاڑ جیسے اونچے بھی نہیں بن سکتے۔ یہ سب باتیں بہت بری ہیں نا تمہارے رب کے پاس۔ سورہ قصص کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، لیکن بنو اسرائیل پر اس نے بغاوت کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ ہم نے تو ان کو اتنا خزانہ دیا تھا کہ ان کے خزانے کی چابیاں اونٹ لے کر چلتے تھے، لیکن تکبر کیا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے رسول نہیں آئے؟ کہیں گے ہاں آئے تھے لیکن ہم نہیں مانے۔ بلا یقیناً ہمارے پیغمبر ہماری آیتیں لے کر آئے، تم نے ان کو ٹھکرا دیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور تم کے اللہ کے نافرمان میں سے بن گئے۔ تکبر کرنے والوں سے کہا جائے گا قیامت میں جاؤ جہنم، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تکبر سے متعلق چند آیتیں تھیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی، اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں۔ تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ کیوں بڑا سمجھتا ہے آدمی؟ اللہ نے تو اس کو جس چیز سے پیدا کیا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، نبی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، گورا ہو، کالا ہو، سب نطفے سے پیدا ہوئے، منی سے پیدا ہوئے، منی کے ایک بوند سے پیدا ہوئے۔ اس حقیر پانی سے پیدا ہو کر تم کو اتنا تکبر کیسے؟ اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتے ہو؟ اسی لیے اسلام نے تکبر کو مٹانے کے لیے ہم کو بہت ساری تعلیم دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب نماز کے لیے بلاتے ہیں اللہ اکبر سے بلاتے ہیں، ختم کرتے ہیں اذان تو اس سے پہلے بھی اللہ اکبر کہہ کے پھر اس کے بعد کہتے ہیں۔ اقامت میں بھی اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے تکبیر باندھتے ہیں۔ سجدے رکوع سے اٹھنے کے علاوہ باقی 5 مرتبے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 5 مرتبے ایک رکعت میں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ اللہ ہم بڑے نہیں، اللہ تو ہی بڑا ہے۔ اللہ نماز ختم کیے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ کیا ہم جھکتے ہیں؟ اللہ کسی کے پاس سب سے بڑا ہے، اللہ نہیں جھکتا۔ ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کسی کے لیے مجبور نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا ہے، اس کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، اللہ اکبر 34 بار پڑھو، ایک اور مرتبہ زیادہ پڑھو، نہیں تو 33 مرتبہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ دیکھو اللہ اکبر کہاں کہاں کہتے ہیں ہم۔ عید کا موقع آتا ہے، کپڑے پہنے اچھے ہو گئے، آپ اپنے آپ کو بڑے نہ سمجھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دیکھو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اللہ اکبر پڑھو جی۔ جانور کاٹتے ہیں کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کو یاد کرو جی۔ اونچائی پر چڑھتے اللہ کے رسول اونچا جاتا، اللہ اکبر، ہم اونچے نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے۔ نیچے اترتا ہوں تو کرتا سبحان اللہ، اللہ نیچے نہیں ہے، اللہ پستی سے پاک ہے۔ کتنی تعلیم دیا ہم کو اسلام کے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما ادخلتہ النار۔ بڑپنا میری قمیص ہے اور عظمت اور بزرگی میری لنگی ہے۔ اگر کوئی آدمی میرا ڈریس چھیننا چاہتا ہے میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ یعنی سراپا اللہ تعالیٰ عظمت اور بزرگی ہے، کبریائی اور عظمت اللہ ہی کے لیے لائق ہے، انسان کے لیے لائق نہیں۔ انسان تو دوسرے کو اپنا بڑا سمجھے، اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا سمجھے،
ابلیس کا نعرہ تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ مومن کا نعرہ اپنے بھائی کے تعلق سے ہوا خیر منی، وہ بہتر ہے مجھ سے۔ ابلیس میں بہتر ہوں اس سے، ایک مسلمان ویسے نہیں کہتا بلکہ کہتا وہ بہتر ہے، ہوا خیر منی، یہ مسلمان کا نعرہ۔ تکبر اللہ کو بہت ناپسند، لا يحب المستكبرین، تکبر کرنے والوں کو اللہ چاہتا ہی نہیں۔ تو لہذا تکبر کرنا بہت ہی بری عادت ہے، اور یہاں سمجھیے کہ شیطان سے تکبر شروع ہوا، ابلیس سے۔ ابلیس نے گویا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور کہا کہ صاحب میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ اکبر، تکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک انسان اللہ کے حکم کے سامنے ہمیشہ گردن جھکاتا ہے، مالدار ہو، غریب ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، گورا ہو، کالا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ من مثقال ذرۃ من کبر، جس آدمی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کو نہیں جائے گا۔ تکبر کا مطلب میں نے بتایا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی بڑائی بیان کرنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے میرے کپڑے اس کے کپڑے سے اچھے ہوں، میرے جوتے اس کے جوتے سے اچھے ہوں، یہ تکبر ہے کیا کہ اللہ کے رسول؟ کہا نہیں، خوبصورت بننا چاہتے، اچھا رہنا چاہتے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہے، دنیا میں اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تو اچھے لباس پہنو، خوبصورت بن کے رہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر تکبر کیا ہے اللہ کے رسول؟ کہا حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، غمط الناس و بطر الحق، حق کو ٹھکرا دیے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ حق کی بات جاؤ بھائی، وہ مانتے ہو کیا؟ وہ ہوتا کیا؟ سب اسلام پر چلے تو ہوتا کیا؟ اس زمانے میں سب ہوتا کیا؟ حق کا انکار کر دیتے۔ اللہ اکبر، دین کی کوئی بات بتائی جائے نہیں مانتے کہ جاؤ جاؤ ہم کو معلوم ہے، ہم بھی جانتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان سے جا کر آپ کچھ بھی کہیں گے تو فوراً غصہ آئے گا، ان کو حق نہیں مانیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ صاحب ان کو صحیح بات بتائی جائے تو غصہ بھی آتا ہے۔ کوئی آدمی لنگی نیچے لڑا کر چلتا ہے، اس سے کہیں بھائی یہ جائز نہیں، حرام ہے، تو یہ میری لنگی، میں جیسے چاہوں گا پہنوں گا، تم دے کیا لنگی کہ میں ایسا پہنوں ویسا پہنوں؟ پیٹ نیچے تک لڑا کر چلتا ہے، بھائی یہ حرام ہے بھائی مرد کے لیے، ٹخنے سے نیچے جو بھی لباس رہے گا وہ جہنم کو جائے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے جانے دو، دیکھیں گے، پیٹ جائے گا جہنم میں، پیٹ نہیں جائے گا جی، پیٹ کے ساتھ پاؤں بھی جائے گا جہنم میں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کوئی آدمی الٹے ہاتھ سے کھائے گا، بولیں گے بھئی حرام ہے بھی کھانا، میری بسکٹ کھاتا ہوں، میری چائے پہ تم کو جی بولنے والے، حق کا انکار۔ کتنے لوگ ایسے ہیں حق بات بولے غصہ آتا، مانتے نہیں۔ یہ ہے تکبر، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، خاص کر عالموں کو حقیر سمجھنا، اس لیے کہ یہی لوگ دین کی باتیں بتاتے ہیں نا، ان کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا۔ تو تکبر بہت زیادہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے حدیث کے اندر بار بار کہا گیا کہ تکبر مت کرو، اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھو۔ حدیث آتی ہے، یہ حدیث کئی مرتبہ میں سنا چکا تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سلمہ بن اکوع ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، سب لوگ ایمان لا کر سدھر جاتے کیا؟ کتنے لوگ رہتے ہیں زبان سے مومن، دل میں نفاق کفر رہتا ہے نا۔ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے،
جتنے آپ اشتہار دیکھیں گے نیوز پیپر کے اندر، کوئی بھی سیدھے ہاتھ سے پیتا ہوا نہیں رہے گا. وہ کوئی پیپسی کولا ہو کہ فلاں کولا ہوگا، سب کو الٹے ہاتھ سے ہی دیکھیں گے. کوئی سگریٹ پیے گا تو وہ بھی الٹے ہاتھ سے پیے گا. یہ سب شیطان کے کام ہے. دیکھیے الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. مسلمان کلمہ پڑھا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی غلط کام غلط بات دیکھ کے خاموش نہیں رہتے نا. فرمایا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھا. غصہ بھی آیا اللہ کے رسول کو. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب اللہ کے رسول تو نہیں کہا، یہ کہا لا استطیع، کھانا ہوتا نہیں سیدھے ہاتھ سے. سلمہ بن اکوا کہتے ہیں ما منعه الا الکبر، سیدھا ہاتھ اچھا تھا، کھا سکتا تھا. تکبر، ان کے بعد کیا ماننا، میں بڑا نہیں کیا، میں قبیلے کا سردار نہیں کیا، ان کے بعد ماننا کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا لاستطعت، نہیں کھا سکتے، اچھا اب نہیں کھا سکتے تم. فما رفعها بعد، اسی وقت اس کا ہاتھ گر گیا. کھا ہی نہیں سکا سیدھے ہاتھ سے. اس کا ہمیشہ کھانا بھی دھونا بھی ایک ہی ہاتھ سے. دیکھو تکبر سے اللہ کے رسول کو غصہ آیا، اللہ کے رسول نے اس کے لیے بد دعا دی، وہ بد دعا اسی وقت لگ گئی، اس کا ایک ہاتھ بیکار ہی ہو گیا. تکبر اللہ کو پسند نہیں. حق بات بولے سر جھکا دینا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے عربوں کے اندر دیکھا. کوئی بھی بات ہم بتائیں ان کو غلطی کی، کہتے ہیں اصلحتنی اصلحک اللہ، تم میری اصلاح کیے اللہ تمہاری اصلاح کرے، دعا دیتے. ہمارے انڈیا وغیرہ کے اندر کسی بھی کوئی حق بات بولو فوراً لڑنے تیار ہوتا، نہیں مانتے. اللہ کہتا ہے جو لوگ حق کا انکار کرتے اللہ ان کو حق سے دور کرتے چلے جاتے. نتیجہ کیا ہوتا، حق کے بعد سے چھوڑ دیے، گمراہی کے بعد فوراً لیتے، غلطی کے بعد فوراً، بدعت فوراً لیں گے، سنت کو نہیں اپنائیں گے، سنت پر عمل نہیں کریں گے. لہٰذا تکبر انسان کے لیے جائز نہیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، یہ اس کے لیے جائز نہیں. یہ دعا منقول کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو ایسا بنا، دوسرے مجھے عزت دے کر بنائے ایسا کر دے. اللہ اپنے آپ کو بڑا سمجھو ایسا نہیں بنا، میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو اللہ ایسا ہی بنا کر رکھ. اللہ وجعلنی فی اعین الناس کبیرا، ہاں لوگ مجھے بڑا سمجھے اچھا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. لوگ اگر بڑا سمجھتے ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی جو ہے انصاف کرنے والا آدمی ہے، سب اس کو بڑا سمجھتے ہیں نا، وہ اچھی بات ہے. میں اپنے آپ کو بڑا سمجھو ایسے نہ کر. اللہ کے رسول دعا بھی فرماتے تھے. لہٰذا کتنی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متکبر مستکبر. قرآن مجید کے اندر اللہ اکبر نہیں ملا، اللہ اکبر کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہم نے جتنی چیز بتائی آپ کو، نماز شروع کرتے اللہ اکبر، ختم کرتے اسلام پھرتے اللہ اکبر، یہ سب کچھ ہے قرآن مجید میں. تکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ نے تم کو ہدایت دی نا، اب اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر پڑھو. کہا وکبرہ تکبیرا، اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو. یہ سب تو ہے، لیکن کہیں اللہ اکبر کبیرہ نہیں ہے. ہاں ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، اتنا بڑا سورج ہے، یہی میرا رب ہوگا، یہ سب سے بڑا ہے. لیکن وہ بھی چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری ہر عبادت سے بیزار ہوں. تو لہٰذا قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے. کبیر، اللہ نے کبیر المتعال، اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے، اللہ ہی بڑا ہے، یہی کہا گیا. بس لوگ کیا سمجھتے جو مسلمان نہیں ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم ان کے مذہب کو نہیں جانتے، وہ ہمارے مذہب کو نہیں جانتے. ان کے کیا طور طریقے ہم کو بھی نہیں معلوم، ہمارے کیا طور طریقے ان کو بھی نہیں معلوم.
حالانکہ ان کو ہمیشہ ہمارے ساتھ وہ بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی رہتے ہیں، جانتے بھی نہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ جب اذان سنتے ہیں اللہ اکبر، مسلمانوں کے پاس اکبر بادشاہ کی کتنی عزت ہے، دیکھو اکبر ہی اللہ کو بولتے ہیں، کیا ایک دن کو 5 بار بولتے ہیں اللہ اکبر، اکبر بادشاہی اللہ، اکبر بادشاہی اللہ۔ ایسا سمجھنے والے بھی دنیا میں ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بڑا کیوں سمجھتا ہے انسان؟ کسی کے پاس مال و دولت ہے، غریب کو حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پیسے کی وجہ سے۔ قارون وہی نہ تھا، پیسے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا تھا۔ خزانے کی کنجیاں اونٹ پر لادی جاتی تھیں۔ فخسفنا به وبداره الارض، اس کو بھی اس کے پورے خزانے کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اوپر اٹھنا چاہتا تھا نا، اللہ نے اس کو اتنے نیچے گرا دیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہوا بھیج کر، پانی بھیج کر، زور سے چیخ بھیج کر، کان پھاڑ کر مار سکتا تھا، لیکن اونچا اٹھنا چاہتا تھا، کیا چلو نیچے، اللہ تعالیٰ اس کو نیچے دھسا دیا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کا انجام۔ تو قارون کی صفت، پیسہ ہو، دولت ہو، جو فقیر ہو، حقیر ہو، ان کو بڑا سمجھنا، یہ عادت ہے قارون کے صفت کی، قارون کی طبیعت والوں کی۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں تمہاری بیٹیوں کا رشتہ اگر آئے جس کے دین اور اخلاق اچھے ہوں، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہاری بیٹی کا رشتہ ایسے آدمی کا ہے جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، دین بھی اچھے ہیں، فزوجوہ، شادی کر کے دے دو۔ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسے نہیں کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، دنیا میں فساد پھیلے گا، دنیا کی حالت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہمارے نبی نے یہ فرمایا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالدار آدمی ہے، غریب بیچارہ تندرست ہے، نوجوان ہے، داڑھی رکھا ہے، نماز پڑھتا ہے، نیک اخلاق کا ہے، جا کر رشتہ مانگے، کتنا غصہ آتا ہے، میرے نوکر ہی نے، میرے پاس کام کرنے والا، اور کیا حیثیت اس کی، میری بیٹی کو مانگتا، کتنا غصہ آتا جی۔ غریب جا کے بڑے آدمی کی بیٹی کو مانگے رشتہ، کتنا غصہ آتا۔ آج سوچ بھی نہیں سکتا کوئی آدمی مالدار کی بیٹی سے جا کر رشتہ مانگے۔ مالدار کے لیے مالداری رشتہ، دیندار کے لیے دیندار رشتہ، ویسے مالدار کے لیے مالداری رشتہ۔ مالدار آئے تو مالدار دے گا، دیندار آئے تو مالدار نہیں دے گا۔ یہ بھی ایک تکبر ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ کی بیٹی کا جو مالدار ہے، بہت بڑی ہے، اور وہ غریب ہے، نباؤ نہیں ہو سکتا، ایسا سوچ سکتے، سوائے حقیر سمجھنا، اس کو معمولی سمجھنا، ایسا اگر کوئی کرتا ہے بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کو، بستی والوں کو بھی ایسے، ارے وہ فلاں بستی والا کیا، حقیر سمجھنا، ان کو اپنی بستی کو بہت اونچی سمجھنا۔ زبان کی وجہ سے بھی بعض لوگ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے، دوسروں کو حقیر سمجھتے۔ جیسے ہمارے تمل ناڈو میں عام طور پر 2 ہوتے ہیں نا، ایک لبے ہوتے ہیں، ایک ترکے ہوتے ہیں، ترک۔ اب لبے والا مسلمان ہے کیا مر صاحب، لبے والا مسلمان، ارے کیونکہ نماز نہیں پڑھتے، کلمہ نہیں پڑھتے، کیا ہمارے صاحب روزہ مسلمان، کیا ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، یہ حقیر سمجھتے بہت، ارے یہ کیا۔ اسی طرح تمل والے پٹھانی پائے، پٹھان کے اولاد، پٹھانی پائے، اردو والوں کو بہت حقیر سمجھتے، کبھی سن بھی نہیں سکتے، انہیں گوشت بیچنے والا، انہیں مسجد کو جھاڑو دینے والا ایسے سمجھتے۔ ترکن بولتے ہیں، ترکی شاید سے لوگ، حقیر کیسا سمجھتے، زبان کی وجہ سے، دوسرا کیا بھی نہیں ہے، لیکن زبان ایسی کہ صاحب کبھی ان کا رشتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کبھی امام بنا دیا کسی کو تمل کی مسجد میں، اردو والے کو، ہمیشہ قرأت کے ساتھ نماز پڑھیں گے،
اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا، یہ تو پٹانی پہ ہے اور یہ تو ترکی ہے. ایسا زبان کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کو عقید سمجھنے کی عادت ہے. کوئی ذرا خوبصورت ہے، اب اس کو فخر غرور، کون دیا خوبصورتی تجھے، تو اپنے آپ سے بنا لیا کیا خوبصورت. کوئی ذرا کالا ہے، گورے کالے کو سمجھے حقیر، ارے کالا بھائی، اس کے ساتھ ہماری دوستی کیا، اس سے کیا تعلق. ایسے بھی ہیں لوگ دنیا میں، عہدے کی وجہ سے، میں کلکٹر، میں انسپیکٹر، انہیں کیا، انہیں بہت معمولی، ایسا سمجھے. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے، تھوڑا سا اس میں علماء کلام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا اپنے آپ کو سب سے نیچے گرا دینا، نمازی میں ہوتا ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، بہت عاجزی، اس سے بھی عاجزی رکوع، اس سے بھی عاجزی سجدہ، اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو معمولی حقیر سمجھنا اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں. نماز میں تینوں باتیں ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے عاجزی، رکوع میں گئے تو اور بھی ذرا عاجزی، سجدے میں گئے تو ایک دم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ میں مٹی سے بنا، مجھے میں مٹی میں آ گیا، اللہ اتنی ہے. تو فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر جو آدمی کے نماز نہیں پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو قارون، فرعون، امیہ بن خلف اور حامان کے ساتھ اٹھائے گا. 4 نام بولے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذات المعاد کتاب کے اندر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول یہ 4 آدمیوں کا نام کیوں لیے ہوں گے. کہا نماز نہیں پڑھتا ہے اس لیے کو مالدار ہوگا. قارون مال خوب گنتے رہنا، نماز نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے. ویسے لوگ جو دنیا کے اندر صرف مال کی پوجا کرتے ہیں، مال ہی کو گن کر تجوری میں رکھتے ہیں، ویسے مالدار جو نماز نہیں پڑھتے اور یہ کام کرتے ہیں قارون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. فرعون بادشاہ، اس کے پاس عہدہ، ساری رعایا کو حقیق سمجھنے والا، جو لوگ کے بہت بڑے عہدے پر ہیں نماز نہیں پڑھتے، ویسے سارے لوگ فرعون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد کہا حامان فرعون کا وزیر، کیا بولے تو ماننا، سروس، جو لوگ کے کام میں لگے رہتے ہمیشہ، اذان ہوتی فکر نہیں، نماز ہوتی فکر نہیں، حی علی الصلاۃ بلائے تو فکر نہیں. ایسے لوگ جو کام میں لگ کر اللہ کو وقت نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے، حامان کے ساتھ اللہ ان کو اٹھائے گا. اب آخر میں رہ گیا اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بڑا تاجر تھا مکے میں، اس کا نام تھا امیہ بن خلف. بیپار میں لگے ہوئے، کوئی فکر ہی نہیں، بستی میں رہو، بستی سے باہر رہو، بیپار. رمضان آئے تو بھی فکر نہیں، نماز کو بلائے تو بھی فکر نہیں، کوئی دوسری ضرورت ہو تو بھی فکر نہیں، بیپار. ایسے لوگ جو بیپار میں لگ کر نماز کی پابندی نہیں کرتے اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگ ان کے ساتھ امیہ بن خلف جو کہ پکا دشمن تھا اللہ کے رسول کا اور مکے کا تاجر تھا، ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ سب کے اندر تکبر ہے. دیکھیے اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اللہ جب بلایا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ جی نماز کو آنا چاہیے نا. اپنے آپ کو ہم نے اللہ کا غلام نہیں سمجھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے جب تو ہم نماز کو نہیں آئے. اس لیے نماز چھوڑنے والا سب سے بڑا متکبر. میں ہمیشہ کہتا کہ دیکھو ابلیس کو اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا، سجدہ کرنے کے لیے کہا. اگر اللہ اس سے کہتا روزہ رکھ تو روزہ رکھتا، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ دیتا، لیکن اپنے آپ کو نیچے گرا دینا یہ مجھے برداشت نہیں. دیکھیے اسی لیے نماز نہیں پڑھنے والا سب سے بڑا متکبر، نماز چھوڑنے والا سب سے بڑا متکبر. ابلیس سجدہ چھوڑا تو متکبر،
اور یہ انسان ایک دن کو 17 رکعت میں 34 سجدے فرض نماز کے چھوڑتا، یہ کتنا بڑا متکبر بھائی، ابلیس سے بھی بڑا متکبر ہو گیا نا۔ ابلیس کو تو اللہ نے صرف ایک سجدہ کرنے کے لیے کہا، اور اس کو تو اللہ نے فرض نماز میں 34 پر 4 سجدہ کرنے کے لیے کہا، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تکبر میرے بھائی جس انسان کے اندر آ جائے اس سے خراب انسان کوئی نہیں۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متکبرین کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اپنے آپ کو بھی اتنا صحابہ کے ساتھ ملا کر رکھتے تھے، کوئی باہر سے آیا سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول کون ہے۔ 10 آدمی صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہاں کوئی چہرہ دیکھتا تو سمجھتا یہ نورانی چہرہ ہے، یہ ہوں گے، ورنہ تو سمجھتے نہیں۔ اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آس کے واسطے الگ سے بیٹھا ہو، سب نیچے بیٹھو، میں الگ بیٹھتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول کے پاس۔ اتنے عاجز، اتنا معمولی گھر ہمارے رسول کا، دوسرے صحابہ کے اچھے اچھے گھر تھے، ہمارے پیارے رسول کا گھر بہت معمولی۔ اب صحابہ کے ساتھ گھلے ملے رہتے تھے، کوئی آتا تو پہچان بھی نہیں پاتا تھا کہ کون ہے اللہ کے رسول۔ ایسی حیثیت ہے ہمارے رسول کی، کبھی تکبر اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا۔ صحابہ کے ساتھ گھلے ملے رہتے تھے۔ ایک عورت اپنا بیٹا مر گیا تو بہت روتی تھی، اللہ کے رسول نے اس سے کہا صبر کر ماں، اتنا نہیں روتے، جاؤ جی، تمہارا بیٹا مرتا تو معلوم ہوتا۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ کون ہے اللہ کا رسول۔ لوگوں نے کہا یہ معلوم نہیں کون ہے، کون؟ اللہ کا رسول۔ ہاں، ایک دم حیران ہو گئی، اللہ کا رسول کیا؟ اللہ کے رسول تو بول کر چلے گئے، بعد میں پوچھتے پوچھتے پہنچی اللہ کے رسول کے گھر کو، مدینے میں ذرا دور رہتی رہی ہوگی، وہ سمجھ کر گئی کہ اللہ کے رسول کا بڑا محل ہوگا۔ ویسے بھی تھے مدینے میں، کبھی اللہ کے رسول کو گھر کو گئے بھی نہیں، دیکھے بھی نہیں، عورتیں کچھ ایسی رہی ہوں گی اور بہت پولیس والے ہوں گے، جانا بڑا مشکل ہوگا۔ گئی تو معمولی ایک جھوپڑے کا گھر، نہ پولیس نہ سیکورٹی، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، جا کر بولی اللہ کے رسول میں شرمندہ ہوں، میں جانی نہیں، آپ کو پہچانی نہیں، جواب ایسا دے ڈالی اللہ کے رسول، معاف کر لو اللہ کے رسول۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے مصیبت آئی تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہی صبر۔ اپنے آپ کو بہت چھوڑ دیے، روئے دھوئے چیخے چلائے، اب آواز بھی نکلتی نہیں، آنکھ سے پانی بھی نکلتی نہیں، اب بولتے ہیں صبر کرتا ہوں۔ اب کیا صبر کرتے جی؟ مارنا کوٹنا لوچنا پھاڑنا سب کر لیے، اب بولتے صبر کریں۔ اب کیا صبر کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس کو بتا دیا۔ دیکھو اس عورت کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ صاحب ہونا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی مولوی صاحب بولے، کوئی آدمی جو نہیں جانتے نہیں پہچانتے نا، کچھ بھی غلط کام کرتے تھے سمجھو، جیسے میں ہمیشہ بولتا نا، کھڑے ہو کر پی رہے تھے یا الٹے ہاتھ سے پی رہے تھے، ان سے بولے بھائی صاحب آپ مسلمان ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ پیو، جاؤ جی کام دیکھ لو۔ اب دوسرے آدمی بولے معلوم کیا جنو، بڑے مولوی صاحب جی، رندے جی مولوی صاحب ہے تو کیا ہوا؟ وہ عورت فوراً بولی اللہ کے رسول کیا؟ ان کو فوراً عالم صاحب بولے کیا؟ ان کی قدر کرنا چاہیے نا، ایسے نہیں، ان کا اپنی ہمت کتنی ہے، تو تکبر اس کو بولتے کہ سارے مولوی صاحب نے تو کیا ہوا جی، بڑے عالم صاحب تو ان کے گھر کو رہیں گے، ان کے مسجد کو رہیں گے، ہمارا کیا ہے؟ اللہ کیسا کیسا تکبر انسان کے اندر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کے اپنے کپڑوں کو لیڑا کر چلتا ہے تکبر سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے گا، غصے سے دیکھے گا، اللہ دیکھے گا سب کو۔ ہم انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا، اللہ ہم کو کیسے دیکھے گا اللہ کو معلوم، لیکن جو آدمی کے کپڑے لیڑا کر چلتا ہے، عورتوں کے واسطے نہیں ہے، مردوں کے واسطے ہے، ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے نا۔ آج کتنے لوگوں کے پینٹ بھی لنگی بھی ویسے رہتے، نماز کو آئے تو بڑے مسلمان بن جاتے بھائی،
فوراً فولڈ کرنا شروع کرتے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ فولڈ بھی نہیں کرتے, لڑتے رہتا ہے, کوئی فکر بھی نہیں. یہ ایک مصیبت, یہ نیچے ان کے پینٹ لڑتے رہتے. دوسری مصیبت, بلوز پہن کر آتے بہت سارے مسلمان, سجدے کو گئے تو پورا کھلا, نعوذ باللہ, دیکھنے والے کی نماز بھی قبول ہوتی نہیں معلوم. کتنے لوگ بلوز پہن کر آتے. ارے لمبا کرتا پہننا چاہیے نا, کور ہونا چاہیے نا, کم سے کم یہاں تک تو آ جائے. لنگی پہن کر آئے ایک دم صاف, کچھ بھی نہیں, سب ایسا ہے. نعوذ باللہ. کیسے لوگ ہیں, نیچے ادھر اور اوپر کھینچ کر نیچے تک لے آئے. وہ پیٹ پہ کتنا کھینچے تو کہاں سے آئے گی, وہ تو بیچ میں اٹک گئی نا. اب اس کو کھینچتے رہتے اوپر, ارے کیسے آئے گی جی, وہ خریدتے ہوتے کھینچ لیے. نماز ہماری بھی بیکار. ایسے انسان, ایسے مسلمان مجھے بہت پسند. ملیشیا والے, انڈونیشیا والے حج کو آتے ہیں نا, میں ان کو دیکھتا, پینٹ پہنتے, سلاک پہنتے, ان کا سلاک لمبا بھی رہتا, لیکن نماز کو جب بھی آئیں گے ان کے جیب میں رومال رہتا. رومال فوراً باندھ کے نماز پڑھیں گے, نماز پڑھنے کے بعد رومال کھول کے جیب میں رکھ کے جائیں گے کہ صاحب پیچھے سے کچھ بھی نہیں نظر آنا, ایک دم کلین رہنا. ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں جو پینٹ پہنتا وہ ایک طرح سے ننگا انسان ہے. پینٹ دو طرح کے ہوتے ہیں, ڈھیلا ڈھالا رہتا, کوئی بات نہیں. بعض لوگ تو سیدھا اتنا ٹائٹ پہنتے ہیں, انچ انچ ناپ سکتے, اوپر کتنا ہے, کتنے انچ ہے, نیچے کتنے انچ ہے. یہ کیا ننگے انسان کی طرح ہو گئے نا. تو لہٰذا نیچے لڑا کر جو انسان چلتا ہے اللہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, ایک مومن ہمیشہ اپنے ازار لنگی پہنتا ہے آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے. یہ بالش کم سے کم ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے, لیکن پنڈلی سے ٹخنے تک پہنتا ہے تو کوئی گناہ نہیں. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا یہاں تک بھی پہن سکتے, لیکن بہتر یہ ہے کہ صاحب اونچا پہنے, یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ صاحب تکبر سے بچے, تکبر سے دور رہے, ورنہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت کو نہیں جائے گا. لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے میرے اندر تکبر کہاں کہاں ہے, میں کس کو حقیر سمجھتا ہوں. یہ جائز ہے کہ ایک مسلمان کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو بھی تقوی والا ہے وہی بڑا ہے. میری دولت کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا, عہدے کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا, اور سب کپڑے کی وجہ سے, خوبصورتی کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. بڑا ہوتا متقی, تقوی والا, نماز روز کی پابندی کرنے والا ہی بڑا ہے. لہٰذا تکبر ابلیس کی صفت ہے, شیطان کی صفت ہے. تکبر سے انسان کو بچنا چاہیے, دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, دوسروں کا احترام کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سب بھائی بھائی بن کر رہو, ایک دوسرے سے بڑے بننے کی کوشش نہ کرو, ایک دوسرے کو بڑا بنانے کی کوشش ہم کو کرنا چاہیے. لہذا تکبر کے متعلق قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں کے اندر منع کیا گیا ہے. آج چھٹا درس تکبر کے تعلق سے تھا کہ جو چیزیں حرام ہیں, ناجائز ہیں, اللہ کو ناپسند ہیں, وہ قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں ایک ایک کر کے ان کو گنا کر آ رہے ہیں. آج چھٹی بات آپ کو بتائی گئی, اس کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی تکبر سے بچائے, غرور سے بچائے, ہر ناپسندہ صفت سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس موسم کی سختی کو ہلکی کر دے, کم کر دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائے, روزے داروں پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کا احترام کرنے کی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی ہم کو اور آپ کو سارے مسلمانوں کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.